وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز ان دونوں سے مدد حاصل کرو. صبر اور نماز. صبر کا مطلب ہوتا ہے ناگوار بات کو برداشت کرنا. جب ناگوار بات کو آپ برداشت کریں گے اسی کو تو صبر کہیں گے. تو صبر تو انسان کو دنیا میں کہیں نہ کہیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو ہر خواہش اس کی پوری ہو جاتی ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا صاحب اقتدار ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا پیشوا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو اور ناگوار باتیں سامنے نہ آئیں. ایسے میں اس کے پاس صبر کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح دوسرے ناگوار معاملات میں صبر کرتے ہو، اسی طرح یہاں دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لو، اور اس صبر سے اپنے ان دنیاوی فائدوں کو اللہ کے لیے قربان کرو، اور اس سے پھر کامیابی حاصل ہوگی. تو یہ تھا صبر کے بارے میں کہ صبر سے کام لو. اب دوسری کیا چیز تھی؟ نماز، کہ نماز سے مدد حاصل کرو. اور نماز کیا ہے؟ نماز مشکلات کا حل ہے، گناہوں سے بچنے کا راستہ ہے. نماز کی خاصیت ہی یہی ہے کہ یہ گناہوں سے بچنے میں آپ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے دل میں جو گناہوں کی خواہش پیدا ہو رہی ہوتی ہے ان کے اوپر کسی نہ کسی درجے میں بریک لگ جاتا ہے، اور ہم جتنے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں گے اتنا ہی اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں دین میں مشکل محسوس ہو رہی ہو، دنیا میں مشکل محسوس ہو رہی ہو، تو صبر اور نماز سے مدد لو، مشکلات خود بخود آسان ہو جائیں گی. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع سے پڑھتے ہوں. خشوع سے، تو خشوع کے معنی ہے کہ انسان جو الفاظ زبان سے ادا کر رہا ہے دھیان انہی کی طرف ہو، یہ تصور ذہن میں ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں. اس خشوع کے نتیجے میں نماز کی جو مشقت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور یہ تجربے کی بات بھی ہے کہ جب انسان نماز میں اپنے خیالات کو اس کے حال پہ چھوڑ دے کہ جہاں میرے خیالات جاتے ہیں جانے دو، کہ ساری دنیا کی باتیں اسی وقت آ رہی ہوتی ہیں، رکھی ہوئی چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، فلاں نے مجھے ایسا کہا، مجھے اسے یہ جواب دینا چاہیے تھا، چولہا پتہ نہیں میں نے بند کیا کہ نہیں کیا، امام کے پیچھے ہیں تو اسے یہ نہیں پتہ کہ کیا سن رہا ہوں. اگر انسان اس طرح کی نماز پڑھے گا کہ اس کے خیال بالکل جہاں جانے دو اور بس زبان چل رہی ہے، تو 4 رکعتیں بھی اسے بھاری محسوس ہوں گی، بھاری. لیکن اگر انسان دھیان دے کر پڑھے گا، جو الفاظ پڑھ رہا ہے ان پر غور کرے گا، الحمدللہ رب العالمین، ایک ایک لفظ پر غور، الرحمن الرحیم، تو جو لوگ اس طرح خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز ان کے لیے بھاری نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کے لیے آسان اور ہلکی ہو جاتی ہے.